بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص خطیب مسجد اعظہ فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا غلام صغیر احمد سعیدی صاحب زیدہ مجدہ، سامعین کرام اور مسجد کی انتظامیہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ قبلہ علامہ صاحب کی سرپرستی کے اندر ان ماہانہ دروس کا انعقاد کیا، تو آج جس موضوع کے لیے مجھے حکم دیا گیا معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ واقع معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا مرحلہ ہے مسجد اقصیٰ تک، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ پھر دوسرے مراحل کا ذکر سورہ اسراء کے علاوہ 15ویں پارے کے علاوہ دوسرے مقامات پر موجود ہے، اور پھر صحیح مستند احادیث کے اندر واقع معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفصیل موجود ہے۔ عموماً جب کوئی انسان سفر کرتا ہے تو سفر کے حوالہ سے 7 قسم کے سوال ذہن میں جنم لیتے ہیں کہ سفر کس نے کیا، کس نے کروایا، سفر کا مقصد کیا تھا، کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک ہوا، اور کتنے وقت میں ہوا اور کس وقت میں ہوا۔ سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے ان 7 سوالوں کا جواب قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ میں موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ سبحان ذات نے کروایا، اپنے بندہ خاص کو کروایا، رات کے وقت کروایا، اور یہ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا، اور اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کریم اپنے محبوب کو، اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا، اور یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ تو ان 7 سوالوں کا جواب قرآن مجید کی اس آیت کے اندر موجود ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہ سفر معراج کیوں ہوا، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کی حکمتیں کیا تھی۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمتیں یہ بذات خود ایک مضمون ہے، اور اس پر باقاعدہ علیحدہ کتب تحریر کی گئی اور کئی اس کی حکمتیں بیان کی گئیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے یہ سرکار کو کیوں کروایا گیا۔ اس میں بنیادی طور پر بالکل جو آسان گفتگو ہے جس کو آپ سمجھ سکیں آسانی سے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ اللہ کریم نے جتنے بھی انبیاء کرام رسول اعظام کو کائنات میں بھیجا، تو نبی کے لیے حکم یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنی نبوت کی دلیل پر معجزہ بطور دلیل لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ ولی کے لیے حکم ہے کہ وہ اگر صاحب کرامت ہو بھی تو کرامت کو چھپائے۔ نبی کے لیے حکم ہے کہ وہ لوگوں کو معجزہ دکھائیں جو اس کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے، اور معجزات کے والے سے جب ہم تفصیل پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس نبی کو جو معجزہ ملا وہ اس دور کے حساب سے تھا، یعنی اس دور کے اندر جس چیز کی شہرت تھی وہ معجزہ اسی اعتبار سے ملا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے رکھتے تو وہ چاندی کی طرح سفید ہو کر نکلتا، اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو حکم دیتے تو وہ سانپ کی اژدہا کی شکل اختیار کر لیتا۔ یہ معجزات جادو کے حوالے سے تھے کیونکہ وہ دور جادوگری کا دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو کمال عطا فرمایا وہ اس جادوگری سے کئی درجے اوپر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا کہ برس اور کوڑ کے دائمی مریض آپ کی بارگاہ سے اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو کر جاتے
مادرزاد اندھے بینائی حاصل کر لیتے، آپ پھوک مار کے مردوں کو زندہ کر دیتے۔ یہ جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، یہ اس دور کے حساب سے تھے جو طب اور حکمت کا دور تھا۔ حکیم جالینوس جو بہت بڑا حکیم تھا، یہ اسی دور میں موجود تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے وہ طب اور حکمت کے حوالے سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنات میں جلوہ گری جس دور میں ہوئی، یہ دور فصاحت و بلاغت کے عروج کا دور تھا، اور جو اہل عرب تھے ان کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے علاوہ لوگوں کو اجمی یعنی گونگا کہتے تھے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری زبان ہے، جو لکھنا ہم جانتے ہیں، اور جو فصاحت اور جو بلاغت اور جو کلام کے اندر نظم یا نثر میں ہمیں عبور ہے وہ اور کسی کو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کا کوئی شاعر جب قصیدہ یا نظم لکھتا تو وہ کعبے کے دروازے پر لٹکا دیتا، اور وہ چیلنج کرتا کہ اس کا جواب لکھ کر لاؤ۔ کوئی دوسرا اٹھتا اور اس کا جواب لکھتا، اور پہلے کے نظم یا قصیدہ اتار کر اپنی نظم یا قصیدہ وہاں لٹکا کر وہ چیلنج کرتا کہ اس کا جواب لاؤ۔ لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول شروع ہوا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کفار کو یہ چیلنج کیا کہ قرآن کی مثل لا کر دکھاؤ، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز ہے اور تم اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے قلم یا زبان ہے، تو قرآن کی مثال لا کر دکھاؤ۔ تو انہوں نے گھٹنے ٹیک کر کہا کہ ما ھذا کلام بشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب یہ معجزہ اس دور کے حوالے سے تھا کہ قرآن مجید سینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک کبھی کسی نئے نبی نے نہیں آنا، اور نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے۔ آپ کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج سجا کر آپ کو کائنات میں بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ جو زمانہ گزرے گا سائنس ترقی کرے گی، ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ چاند پر قدم رکھیں، سورج پر جانے کی بات کریں، خلا میں جانے کی بات کریں، آسمانوں کا سینہ چیر کر بلندیوں کو طے کریں، تو کل اپنی ان بلندیوں کو طے کرتے ہوئے اپنے سائنسی کمال کو بنیاد بنا کر خدا ہونے کا دعویٰ نہ کر لے، تو اللہ کریم نے آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے اپنے حبیب کو سفر معراج پر بلا کر وہ معجزہ عطا کر کے آج کے اور قیامت تک سائنسدانوں کو پیغام دیا کہ تم جتنی مرضی بلندیاں طے کر لو، تمہاری سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، ان بلندیوں کو تم طے نہیں کر سکتے جو معراج کی رات میں نے اپنے محبوب کو طے کروائی۔ اور فرمایا کہ سائنس کہیں بھی پہنچ جائے، ٹیکنالوجی کہیں بھی پہنچ جائے، سائنس جہاں بھی پہنچے گی وہاں قرآن بھی پہلے موجود ہوگا اور صاحب قرآن بھی پہلے موجود ہوگا۔ تو فرمایا کہ سفر معراج کی ان بلندیوں کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں میں سے ایک بنیادی حکمت، ویسے تو میں نے عرض کیا کہ سینکڑوں حکمتیں محدثین نے بیان کی، لیکن ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر کائنات میں تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے، ہر ایک کی تبلیغ کا جو مرکزی اور بنیادی نقطہ تھا وہ عقیدہ توحید تھا، اور عقیدہ توحید اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور باقی عقائد کی بنیاد بھی عقیدہ توحید پر ہے۔ تو ہر نبی عقیدہ توحید کی تبلیغ اور پرچار کرتا رہا، اور ہر نبی نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا۔ لیکن اگر عالم تصور میں ہم آدم علیہ السلام سے عرض کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو جواب آئے گا، آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کریں آپ نے دیکھا ہے، تو وہ بھی جواب دیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ کشتی بنانا اور مومنین کو سوار کرنا اور کشتی کا کنارے لگ جانا، مومنین کا نجات پا جانا، یہ سب اسی کے تو حکم سے تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کریں کہ پھر آپ نے اللہ کو دیکھا ہوگا، فرمایا میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن نار نمرود کا جنت کا باغ بن جانا اور اس کے حکم پر یہ تبلیغ کرنا اور توحید قلم اٹھانا اور نمرود کے مقابلے میں آنا،
یہ سب کچھ یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اس کی ذات ہے اور وہ بات اللہ شریک ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن یقین کامل اس لیے کہ چھری کے نیچے ان کی گردن بچ گئی، جنت سے ڈوبا گیا فدیے کے طور پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں آپ نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا طور پر میں اللہ کریم کے حکم پر گیا، لیکن رب کی ایک تجلی کو بل واسطہ میں نے دیکھا، بلا واسطہ نہیں، بل واسطہ تجلی کو میں نے دیکھا اور میں بے ہوش ہو گیا. اور اللہ کو جلوہ میں نے نہیں دیکھا، تجلی دیکھی ہے. اللہ رب العزت کو جلوہ میں نے نہیں دیکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھے زندہ آسمانوں پر اٹھانے والی ذات اسی کی ذات ہے. تو ہر نبی اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کرتا رہا، لیکن ہر نبی نے یہی فرمایا کہ میں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. اور گواہی تب مکمل ہوتی ہے جب دیکھ کر دی جائے. جب دیکھ کر دی جائے تو عقیدہ توحید کی گواہی تو ہر نبی نے دی، لیکن وہ گواہی تام نہیں تھی، مکمل نہیں تھی، کیونکہ ان انبیاء نے اللہ کو دیکھا نہیں. لیکن جب آمینہ کے لال آئے اور کہا کہ قول لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عرض کیا حضور آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے. رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے. معراج کی رات سر کی آنکھوں سے ظاہری جسم کے ساتھ بارگاہ رب قدس میں حاضر ہو کر میں نے اپنے رب کا جلوہ دیکھا ہے. رأیت ربی فی احسن صورۃ کے اعلان کے ساتھ ہی توحید کی گواہی مکمل ہو گئی، کیونکہ سرکار نے اللہ کو دیکھا ہے اور دیکھنے سے گواہی مکمل ہو جاتی ہے. توجہ ہے حضرات آپ کی؟ اور پھر آپ اس بات پر بھی توجہ فرمائیں کہ آج لوگ معراج النبی کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں. معجزہ کہتے ہی اس کے جو عقل میں نہ آئے. جہاں عقل عاجز آ جائے، انسانی طاقت بے بس ہو جائے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور جب قرآن کے اسلوب پر غور کریں تو قرآن تو بات ہی شروع لفظ سبحان سے کر رہا ہے کہ تم یہ نہ دیکھو تو اعلان میرے محبوب کر رہے ہیں کہ میں سفر معراج پر گیا ہوں، وہ نہیں گئے میں لے کر گیا ہوں. وہی سبحان ذات جس نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، کشتی کو کنارے لگایا، نارے نمرود کو جنت کا باغ بنایا، اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر دمبا بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو تجلی دکھائی، وہی سبحان ذات اعلان کر رہی ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو سیر کروائی ہے. دعویٰ میرے محبوب کا نہیں ہے، یہ میرا اعلان ہے. معراج پر اعتراض ذات مصطفیٰ پر اعتراض نہیں، یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے، کیونکہ معراج کروانے والی ذات تو سبحان ذات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سفر معراج پہ روانہ ہوئے، تو اب میں چونکہ تفصیل وقت مختصر ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن پہلے ایک بنیادی بات عرض کر دوں. اگر کوئی بندہ تعصب کی پٹی اتار کر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پڑھے تو اس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ معراج النبی کے ہر قدم اور ہر مرحلے پر اہل سنت کا عقیدہ چمکتا ہوا نظر آئے گا. اہل سنت کا عقیدہ چمکتا ہوا نظر آئے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے لیے روانہ ہوئے تو جو پہلا پڑاؤ ہے وہ مسجد اقصی ہے، جہاں آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی ہے. تمام انبیاء کرام آپ کی اقتداء میں ہیں، ایسا مقتدی بھی کائنات میں نہیں اور ایسا امام بھی کائنات میں نہیں. لیکن مسجد اقصی جاتے ہوئے سرکار نے مسجد اقصی کے راستے میں ایک مشاہدہ جس کو مسلم شریف کی حدیث کے اندر بیان کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گرامی یہ ہے، فرمایا اذا مررت بقبر موسیٰ فرأیتہ یصلی قائما فی قبرہ. جب وہ سرخ پیلا کثیب احمر میں اس کے قریب سے گزرا، فرأیتہ میں نے دیکھا. کیا دیکھا اور کہاں دیکھا؟ زمین کے اوپر نہیں، فرمایا زمین کے اندر دیکھا، عالم برزخ میں دیکھا، برزخی حالات کو دیکھا. تو میں نے یہ پہچان لیا کہ یہ قبر ہے کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر نہیں پہچانی بلکہ قبر میں یہ بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کر کیا رہے ہیں.
اب 2-3 بنیادی باتیں عقیدے کے والے سے آپ نے سمجھنی ہے. میں یا آپ موٹر وے پر سفر کر رہے ہوں, گاڑی فل رفتار کے ساتھ جا رہی ہو, ہمارا برسوں سے شناسا دوست جس سے بہت عرصے سے جان پہچان ہو, وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہو, گاڑی تیز رفتاری میں ہو, نظر دھندلا جاتی ہے, ہم برسوں کے شناسا دوست کو بھی نہیں جان سکتے. سرکار کسی دنیا کی سواری پر نہیں, براق پر تشریف فرما ہے, جو برق سے ہے, بجلی کی طرح تیز جا رہا ہے, جس کا ایک قدم تا حد نگاہ تک جاتا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ پہلی مرتبہ اس راستے سے جاتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں, میں نے زمین کے اوپر نہیں, زمین کے اندر دیکھا, اور زمین کے اندر میں نے دیکھ کر یہ پہچانا کہ یہ قبر کس کی ہے, اور یہ بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کر کیا رہے ہیں. اب یہاں لفظ کیا ہے؟ وہ یصلی قائماً فی قبرہ. یصلی کا جو لفظ ہے یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یصلی کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے, یصلی کا معنی درود پڑھنا بھی ہے. حضرت قبلہ قاری صاحب علامہ صاحب جس آستانہ مقدسہ سے بیت ہے وہ سند المحدثین علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے. انہی کے ہی دسترخوان سے رضا خوری کرتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں جو انہوں نے لکھا. فرماتے ہیں یصلی کا ایک معنی نماز پڑھنا اور یصلی کا معنی درود پڑھنا بھی ہے. اب اگر معنی یہ کیا جائے کہ نبی علیہ السلام کی سواری جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزری, وہ یصلی قائماً فی قبرہ, وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے, تو یہ معنی ٹھیک ہوگا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء نبی اللہ حج فی قبرہ. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے. نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے, وہ قبر میں اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ نبیوں کو قبر میں رزق عطا فرماتا ہے. تو اگر اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو معنی ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, لیکن چونکہ یصلی کا ایک اور معنی بھی ہے وہ ہے درود پڑھنا. تو اگر معنی یہ کیا جائے کہ آمینہ کے لال جب دولہا بن کر 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے, وہ یصلی قائماً فی قبرہ, وہ قبر میں کھڑے ہو کر اپنے امام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اب بعض لوگوں کو چونکہ عادت ہوتی ہے اگر یوں تھا تو یوں کیوں نہیں تھا, یوں ہوا تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا, تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی گیا, جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر, سر کا معنی راز, نماز اقصی میں تھا یہی سر, ایاہما اول و آخر, کہ ہیں دست بستہ پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے ہیں, جو پہلے تشریف لے گئے, جو پہلے آئے ہیں, وہ ہاتھ باندھ کر مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہیں, اور آخر میں آنے والے امامت کے مصلے پر کھڑے ہیں. تو معنی سمجھایا جا رہا تھا کہ اول بھی یہ ہے اور آخر بھی یہ ہے, آنے کے اعتبار سے آخر ہے, تخلیق کے اعتبار سے اول ہے, درجے کے اعتبار سے اول ہے. میں اگر اس کو پھر ذرا آسان کروں آپ کے لیے تو آپ دیکھیے یہ پرکار کے ساتھ دائرہ بناتے ہیں. ایک تو وہ اس کی سوئی ہے جس کو سینٹر میں رکھتے ہیں, پن اس کی, دوسرا اس میں پینسل لگاتے ہیں. پینسل لگا کر جب آپ دائرہ بناتے ہیں تو پینسل کے ساتھ دائرہ جہاں سے شروع ہوا ختم کہاں ہوتا ہے, جہاں شروع ہوا تھا ختم بھی وہی ہوا, یعنی جو دائرے کی ابتدا ہے انتہا بھی وہی ہے, جو دائرے کا آغاز ہے اس کا آخر بھی وہی ہے. تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام جب مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو گویا آپ نے اعلان فرمایا کہ دائرہ نبوت کا آخر اگر میں ہوں تو اول بھی میں ہی ہوں, دائرہ نبوت کا آغاز بھی مجھ سے ہوا اور دائرہ نبوت کے اختتام بھی مجھ پر ہوا, دائرہ نبوت کی ابتدا بھی میں ہوں, انتہا بھی میں ہوں. اور اس معنی کو یوں بھی سمجھایا کہ یہ آنے کے اعتبار سے آخر ہے, جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے پہلے ہے. علامہ ابو نور محمد بشیر صاحب کوٹی لوہارا والے رحمت اللہ تعالی علیہ
ہم تو ان کے علمی دسترخوان سے رضا خوری کر رہے ہیں، ہم نے کیا مطالعہ کرنا اور کیا بیان کرنا، ان علماء سے جو سنا وہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں یہ جو امت ہے نا، امت وسط جس کو کہا گیا اور بہترین امت، سرکار کی نسبت سے بہترین امت کہا گیا، اعتدال والی امت، فرمایا کہ اس امت کو اللہ کریم نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ آنے کے اعتبار سے آخر ہیں لیکن جنت میں داخلے کے اعتبار سے یہ پہلے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہماری مثال اس طرح کہ سارے نبیوں کی امتیں آتی رہی، ایک امت کے پیچھے دوسری امت، دوسری امت کے پیچھے تیسری امت، آخر میں ہم آئے، 70ویں امت ہم ہیں، ہم سے پہلے 69 امتیں ہیں، 70ویں ہم ہیں، سب سے آخر میں ہم آئے۔ تو فرمایا کہ پھر اعلان ہوا کہ بھائی دنیا کا سفر تمام ہو گیا ہے، اب جنت میں جانا ہے، جو جہاں کھڑا ہے وہ وہیں کھڑے کھڑے منہ جنت کی طرف کر لے۔ تو فرماتے ہیں جو سب سے آخر میں کھڑے تھے جب منہ جنت کی طرف پھیرا تو وہ سب سے پہلے آ گئے۔ اور ان کی یہ بات کوئی خطیبانہ واعظانہ نکتہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث ہے جس میں ملک الموت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے روح قبض کرنے کے لیے، تو بالکل اس کا مفہوم اور اختصاراً مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا پہلے جبریل کو بلاؤ، یہ قرآن کے قاری، یہ نمازی، یہ حاجی، ان کے سروں کو دست شفقت کون رکھے گا؟ تو عرض کیا کہ حضور آپ تشریف لے جائیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے حرمت الجنت علی جمیع الانبیاء والامم حتی تدخلها انت وامتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سارے اور ان کے ماننے والے، ان پر جنت میں داخل ہونا اس وقت تک حرام ہے جب تک محبوب آپ اپنے ایک غلام کو لے کر جنت میں نہیں چلے جائیں۔ اب یہاں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کریں کہ نبی علیہ السلام جب مسجد اقصی تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام تو پہلے وہاں موجود تھے، قبر میں بھی سرکار نے دیکھا، قصیب احمر سرخ ٹیلا مسلم شریف کی حدیث میں ذکر موجود ہے، اور مسجد اقصی میں بھی دیکھا، اور مسجد اقصی سے حضور فرماتے میں آسمانوں کی طرف بلند ہوا تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کو پھر دیکھا، اور جب واپسی حضور تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ نمازیں کم کروانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر پھر سرکار نے دیکھا۔ اب یہاں پہلا سوال توجہ ہے آپ کی، پہلا سوال کہ موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے پہلے مسجد اقصی کیسے پہنچ گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی جو رفتار ہے وہ نبی علیہ السلام کی رفتار سے زیادہ ہے، اس لیے تو حضور فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی گیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے، تو وہ حضور سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ اس کا جواب آپ نے سمجھنا ہے، پھر آپ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے نبوت کی رفتار سے اور آقا کریم گئے براق کی رفتار سے۔ نبی علیہ السلام اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے، براق کی رفتار سے جا رہے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے گئے، نبوت کی رفتار سے گئے تو براق سے پہلے، آقا کریم سے پہلے نہیں، براق سے پہلے مسجد اقصی پہنچ گئے۔ سرکار اگر اپنی رفتار سے جاتے تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے مسجد اقصی پہنچتے، کیونکہ اگر کلیم اللہ کی رفتار یہ ہے تو پھر حبیب اللہ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر یہاں عقیدے کی بات سمجھیے، نبی علیہ السلام فرماتے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا، مسجد اقصی میں دیکھا، چھٹے آسمان پر دیکھا، واپسی پر پھر دیکھا۔ کوئی بھی بندہ صاحب شعور وہ تعصب کی پٹی اتار کر اگر اس روایت کو 2-3 مرتبہ پڑھے، ایک عقدہ، ایک مسئلہ، ایک گتھی سلجھ جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ خود کہے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں بھی دیکھا، مسجد اقصی میں بھی دیکھا، چھٹے آسمان پر بھی دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صرف اپنی قبر میں زندہ نہیں ہوتا، بلکہ نبی کو اللہ ایسی حیات بخشتا ہے کہ نبی جب چاہے جیسے چاہے قبر سے اٹھ کر آ بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے۔ اور اگر کلیم اللہ کی حیات کا عالم جو ہے تو پھر حبیب اللہ کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف بلند ہوئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ لیکن جہاں قابل توجہ بات یہ ہے
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی طرف بلند ہوئے تو جو آسمانوں کے دروازے ہیں، جبریل امین ساتھ ہے، آسمانوں کے دروازے ہیں، تو وہاں سوال ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو جواب آتا ہے میں جبرائیل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ من آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی ذات ہے، خود آئے یا بلایا گیا ہے؟ فرمایا نہیں، خود نہیں آئے، بلایا گیا ہے، کیونکہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، خود نہیں آئے، بلایا گیا ہے۔ اب یہاں پھر بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آسمانوں کے دروازے بند تھے اور فرشتوں نے دروازہ بعد میں کھولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو نبی علیہ السلام کے سفر معراج پر آنے کی خبر نہیں تھی؟ اگر خبر تھی تو دروازے بند کیوں تھے؟ وہ پہلے کیوں نہیں کھلے؟ جبکہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ خبر دی تھی کہ آج میرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، آج میرا حبیب آ رہا ہے۔ وہاں تیاریاں تھی، وہاں فرشتے انتظار میں تھے، اور میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں کہ فرشتوں نے کس طرح سرکار کو سلامی دی ہے، فرشتے انتظار میں تھے، لیکن دروازہ بند کیوں تھا؟ کیا وہ سرکار کو جانتے نہیں تھے؟ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں چلو اگر فرض محال تمہاری بات مان بھی لیں کہ فرشتے سرکار کو نہیں جانتے تھے، تو ساتھ جبریل بھی تو تھے، تو کیا فرشتے جبریل امین کو بھی نہیں جانتے تھے؟ حالانکہ وہ تو ان کے سردار ہیں، اور وہ نوری مخلوق کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، تو کیا فرشتے جبریل امین کو بھی نہیں جانتے تھے؟ دروازے تو ان کے لیے بھی بند تھے۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا نام لیا تو دروازہ کھل گیا۔ فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے جبریل کا روز کا آنا جانا تھا، فرشتے سارے جانتے تھے یہ دروازے کیوں بند تھے۔ فرمایا یہ وہ دروازے نہیں تھے جن سے جبریل روزانہ آتے جاتے تھے، یہ VIP گیٹ تھے جو اللہ نے معراج کی رات کے لیے بنائے تھے، اور حکم یہ تھا یہ دروازہ آسمان کا، اس کی جو چابی ہے، جو کی ہے، جو مفتاح ہے، وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا یہ دروازہ تب کھلے گا جب میرے حبیب تشریف لائیں گے۔ اس لیے جب جبریل امین نے سرکار کا نام دیا تو وہ دروازہ کھل گیا، اور ایک پیغام بھی دیا کہ عظمت اور رفعت اور مقام اور بلندی اور شرف کا ہر وہ دروازہ جو اور کسی کے نام سے کھلے نہ کھلے، وہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام آسمانوں سے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کرتے ہوئے مقام سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا جس چیز میں ڈھانپا ہوا تھا۔ اب اس میں تفسیر پڑھیں گے کہ مفسرین نے یہاں کیا لکھا، کس چیز میں ڈھانپا ہوا تھا؟ سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا جس چیز میں ڈھانپا ہوا تھا۔ سدرہ مقام ہے سید الملائکہ کا، وہ مکین ہے سدرۃ المنتہا کے، اور ان کا ٹھکانہ ہے سدرۃ المنتہا۔ اس سے آگے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا، جس چیز میں ڈھانپا ہوا تھا، مفسرین کرام کو پڑھیں کس چیز میں ڈھانپا ہوا تھا۔ فرمایا سدرہ وہ جو مقام ہے حضرت جبریل امین کا ٹھکانہ ہے، اور وہ سدرہ کے مکین ہے، اس مقام سدرۃ المنتہا پر رش تھا، ہجوم تھا، کس کا؟ فرشتوں کا۔ کون سے فرشتے؟ فرمایا وہ جو وقتاً فوقتاً اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ سوال رکھتے تھے کہ یا اللہ اپنا حبیب تو دکھا جس کے لیے تم نے کائنات بنائی ہے، یہ کائنات جس کے لیے سجائی گئی، جو باعث تخلیق کائنات ہے اور وجہ تخلیق کائنات ہے، یا اللہ کبھی اپنے اس حبیب کا دیدار کروا، کبھی اس اپنے حبیب کی زیارت کروا جو اللہ کے محبوب کو دیکھنے کا شوق رکھتے تھے۔ اللہ کریم نے ان فرشتوں کو حکم دیا اگر میرے محبوب کو دیکھنا چاہتے ہو، میرے محبوب سفر معراج پر آئیں گے، سارے سدرہ پر جمع ہو جاؤ، جب وہ سدرہ پر آئیں وہاں سے گزرے تو تم سب میرے محبوب کا دیدار کر لینا۔ یہ سارے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب تھے جو مقام سدرۃ المنتہا پر سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا، ان کا ہجوم تھا، رش تھا۔ اب سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ حد فاصل ہے۔ حد فاصل
کہ نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے تو سدرہ سے آگے نہیں جا سکتی، اور سدرہ کے اوپر سے جو چیز آئے تو وہ سدرہ سے نیچے نہیں آ سکتی، یہ حد فاصل ہے۔ اور جہاں تک کہ نوری فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں، جن کی قوت، جن کی طاقت کتب کے اندر بیان کی گئی، جو کتابیں فرشتوں پر لکھی گئی، اس میں بیان کیا گیا کہ کتنے ان کے پر ہیں اور ایک پر کی وسعت کیا ہے، مشرق اور مغرب کو ڈھانک لے اپنے پر کا کنارہ مار کر کائنات کی 14 طبق کو روئی بنا کر اڑا دے، جن کی پاور یہ ہے، طاقت یہ ہے، وہ عرض کرتے ہیں سرکار اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، حکم ربی ہے۔ یہاں میں یہ بات عرض کروں، ابھی میں چونکہ جس محفل میں آیا وہاں ہمارے نقیب محفل صاحب پھر آدھا گھنٹہ مجھے ان کو نقابت سنانی پڑی، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے جو گفتگو کی ہے یہ مناسب نہیں تھی۔ انہوں نے مکالمہ بیان کیا حضرت جبریل امین کا نالین کے ساتھ، اور اس میں بھی بیان کیا کہ جبریل بے بس ہو گئے، آگے نہیں جا سکے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ایمان بالملائکہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، کسی بھی فرشتے کی توہین کرنا یا ایسی گفتگو کرنا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اور اسی میں مسئلہ لکھا کہ ایک بندہ کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی کو حقارت، کسی آدمی کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے معاذ اللہ کہ یہ موت کا فرشتہ آ گیا، تو یہ حقارت اس کے لیے بھی ہے، اور وہ موت کے فرشتے کو حقارت کی نظر سے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا یہ بات سبب بن سکتی ہے۔ تو ایمان بالملائکہ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ جہاں بعض لوگ جبریل امین کے لیے غیر مناسب جملے بولتے ہیں اپنی تقریریں چمکانے کے لیے، ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور فرشتوں کے بارے میں، اور پھر وہ نوری فرشتوں کے سردار ہیں، جو حقیقت ہے اس کو بیان کیا جائے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ عرض کیا کہ حضور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اللہ کا حکم ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں ناخن کے برابر بھی بڑھا تو پر جل جائیں گے، کیونکہ جبریل کا آخری مقام وہ ہے، اب اس سے آگے وہ نہیں گئے۔ اور جبریل امین نے گویا یہ کہا کہ میں آپ جیسا نہیں ہوں، آپ جیسا، یہ جو بے مثلیت کا عقیدہ ہے یہ سب سے پہلے بریلی سے نہیں چلا، یہ سدرہ سے چلا ہے۔ میں آپ جیسا نہیں ہوں، میں آگے نہیں جا سکتا، آپ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام سدرہ سے آگے بڑھے، اور سدرہ حد فاصل ہے، اور حد فاصل سے مراد یہ کہ جو اوپر ہے وہ اس سے نیچے نہیں آ سکتا، اور جو نیچے ہے وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ لیکن مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ سدرہ سے نہ کوئی اوپر جا سکتا ہے نہ نیچے جا سکتا ہے۔ کائنات کی ایک ہستی وہ ہے جو اللہ کے محبوب ہے، اور معراج کی رات ایک مرتبہ نہیں 9 مرتبہ سرکار سدرہ سے اوپر گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں۔ جب بار بار موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ آپ نمازیں اور کم کروائیں، 5 کم ہو گئی، پھر 5 کم ہو گئی، پھر 5 کم ہو گئی، 45 نمازوں کو کم کیا، تو کتنی مرتبہ سرکار گئے ہیں اور آئے ہیں، تو بتایا کہ کائنات انسانیت کا وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شرف، وہ عزت، وہ رفت جو اور کسی کو نہیں ملی، وہ میں نے اپنے محبوب اور اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ، اور اس کو میں نے 20 مرتبہ پڑھا کہ اس میں کوئی قابل اعتراض جملہ نہیں، عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب ہم تاریخ ختم نبوت کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ان کا بنیادی کردار ہے۔ آپ بیان کرتے تھے، فرماتے ہیں جبریل امین آگے نہیں گئے، کیونکہ حکم ربی تھا کہ آپ نے اس سے آگے نہیں آنا، یہ آپ کا آخری ٹھکانہ ہے۔ ناخن کے برابر بھی آگے بڑھے تو پر جل جائیں گے۔ لیکن آپ توجہ فرمائیں کہ سرکار جب سدرہ سے آگے بڑھے ہیں تو سرکار کے ساتھ سرکار کا لباس بھی آگے گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور پر جو دستار اقدس باندھی ہوئی تھی وہ بھی ساتھ گئی ہے، وہ نہیں جلی، اور جو نالین چمڑے کے سرکار کے قدموں میں تھے وہ بھی نہیں جلے، یعنی کپڑے کی دستار ہے وہ نہیں جلی، کپڑے کا لباس ہے وہ نہیں جلا، نالین چمڑے کے ہیں وہ نہیں جلے۔ مسئلہ کیا تھا؟ رب گویا فرما رہا تھا حبیب پیارے، نہ میں کپڑے کا لباس دیکھ رہا ہوں، نہ کپڑے کی دستار دیکھ رہا ہوں، نہ چمڑے کے نالین دیکھ رہا ہوں، میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے محبوب کے دامن سے لپٹ کر سدرہ سے آگے آ رہے ہیں۔
کس کے دامن میں لپٹے ہوئے ہیں اور کس کی ذات سے وابستہ ہو کر سدرہ کو پار کر رہے ہیں. حبیب چونکہ تیرے دامن سے لپٹ کر آ رہے ہیں تو نہ لباس جلا ہے، نہ لین جلے ہیں، نہ دستار جلی ہے. اس سے آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ صدا سنتا تھا ادن منی. اس کا پنجابی میں اگر ترجمہ کریں تو بنتا ہے سونے نیڑے آ. ہاں جی، حبیب قریب آؤ. اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے اشعار میں لکھا نا قریب آؤ. حضور فرماتے ہیں یہ آواز ہزاروں مرتبہ میں نے سنی اور ہر آواز پر جو قدم میں اٹھاتا، ایک آواز پر قدم اٹھاتا تو تحد نگاہ تک میرا قدم اٹھتا اور میں ہزاروں پردوں کو پار کر جاتا. حجابات عظمت ان کو میں پار کرتا گیا. یہ حجابات عظمت کیا تھے جن کو سرکار نے پار کیا؟ فرمایا یہ اصل میں اللہ کی صفات کے پردے تھے اور نبی علیہ السلام اللہ کی جس صفت کے پردے سے گزرتے تھے اللہ کی اس صفت کا مظہر بن کر آگے بڑھتے تھے. صفت رحمان کے پردے سے گزرے تو صفت رحمان کا مظہر بن کر آگے بڑھے. صفت رحیم کے پردے سے گزرے تو صفت رحیم کا مظہر بن کر، صفت ستار کے پردے سے گزرے تو صفت ستار کا مظہر بن کر سرکار صفات الہیہ کے ان پردوں کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے. نبی علیہ السلام فرماتے جہاں تک کہ وہ مقام آیا کہ چونکہ جسمانی طور پر میں پہلی مرتبہ گیا تھا، روحانی طور پر تو کئی معراجیں ہوئی، لیکن یہ جسمانی پہلی معراج تھی کہ جسم کے ساتھ گیا. تو یہاں میں نے تنہائی کو اور اجنبیت کو محسوس کیا. اس ماحول کے اندر اس مقام تک میں پہنچ گیا تو پھر نبی علیہ السلام فرماتے میں نے یہ آواز سنی کف یا محمد فإن ربک یصلی. اے پیارے رک جائیے، آپ کا رب صلات بھیج رہا ہے اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق صلات بھیج رہا ہے. اب یہاں قابل توجہ بات یہ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو آواز میں نے سنی تو وہ ساری اجنبیت اور تنہائی جو تھی وہ دور ہو گئی، انسیت پیدا ہو گئی، مانوس ہو گیا، اجنبیت دور ہو گئی. کیوں؟ فرمایا آواز جانی پہچانی تھی. امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواقیت والجواہر کے اندر یہ لفظ لکھے ہیں. فرمایا وہ جو آواز تھی وہ کس کی تھی؟ فرمایا وہ یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز تھی. رب نے چاہا کہ اجنبیت کے اس ماحول کے اندر یار کو یار کی آواز سنائی جائے، وہ تنہائی، وہ وحشت، اجنبیت دور ہو جائے، انسیت ہو جائے، مانوس ہو جائے. آپ یہاں پھر عقیدہ کی بات سمجھیے کہ آج بدعقیدہ لوگ یہ جو روافض کہلاتے ہیں یا تفضیلیے ہیں یہ کس کس مقام پر حضرت صدیق اکبر کو سرکار سے جدا کریں گے. یہ تو موجود ہے کہ سرکار نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا یا ابا بکر نہ تذکر یوم یوم، اے ابو بکر تمہیں وہ دن یاد ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کون سا دن، اتنا قرب تھا انہوں نے فوراً عرض کیا حضور مجھے یاد ہے. پھر سرکار نے فرمایا کون سا دن؟ عرض کیا حضور وہی جو عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سرکار نے آپ کے ساتھ ہی تو تھا وہاں. سب سے پہلے نبیوں میں آپ نے کہا تھا بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. اور امتوں میں سے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے الستو بربکم کا جواب بلا کے ساتھ دیا. تو عالم ارواح میں ساتھ، عالم دنیا میں ساتھ، عالم محشر میں ساتھ، عالم برزخ میں ساتھ، پھر بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، مدینہ کے بازاروں میں ساتھ، مکہ کے کوثاروں میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، صبح میں ساتھ، شام میں ساتھ، غار میں ساتھ، اور آج 1450 سال بعد مزار میں بھی ساتھ. کیا مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. قرآن کہتا ہے دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا. یہ آیات جو ابھی نماز مغرب کے قبلہ علامہ صاحب نے تلاوت فرمائی ہم نے سنی، یہ آیات یہ واقعہ معراج النبی کا جو آخری مرحلہ ہے اس کو بیان کر رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی؟ جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، ان کی شان ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی. دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا. کسی کو مہمان بلایا جائے تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ دعوت بھیج دیتا ہے کہ آپ تشریف لائیں. محبت زیادہ ہو، قریبی تعلق ہو تو میزبان پیغام دیتا ہے جناب تو آپ نہیں آنا، گڈی بھی میں بھیجاں گا، سواری بھی میں بھیجوں گا.
محبت اور زیادہ ہو تو پیغام آتا ہے کہ صرف سواری نہیں آئے گی، میرا نمائندہ آئے گا، وہ آپ کو لے کر آئے گا۔ اگر محبت خاص ایک تعلق ہو، قریبی تعلق ہو، تو جب مہمان میزبان کی بھیجی ہوئی سواری پر بیٹھ کر نمائندے کے ساتھ آ جائے تو میزبان مہمان سے کہتا ہے اب آپ ٹھہریے، میں خود آپ کے استقبال کے لیے آتا ہوں۔ توجہ ہے حضرات؟ اب آپ سمجھیے، دنا فتد اللہ، دنا قریب ہوئے، فتد اللہ پس اور قریب ہوئے۔ اب یہاں بات سمجھنے والی ہے، یہ قریب ہونا ایک کا نہیں تھا، دو کا تھا۔ دنا میں قریب ہونا کسی اور کا ہے، فتد اللہ میں قریب ہونا کوئی اور ہے، اور دنا میں جو قریب ہے فتد اللہ میں اس سے زیادہ قرب ہے، کیونکہ لفظ کی قلت معنی کی قلت پر دلالت کرتی ہے، لفظ کی کثرت معنی کی کثرت کو بیان کرتی ہے۔ دنا میں لفظ ہے تین، دنا میں قریب ہوئے، فتد اللہ لفظ ہے چار، فتد اللہ میں جو قریب ہوا وہ دنا سے زیادہ قریب ہوا۔ اتنی بات سمجھ گیا؟ دنا میں قریب ہونے والا کوئی اور ہے، فتد اللہ میں کوئی اور ہے، لیکن فتد اللہ میں جو قریب ہوا وہ دنا کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوا، تو دنا سرکار قریب ہوئے، فتد اللہ اللہ نے فرمایا حبیب آپ ٹھہریے، میں استقبال کرتا ہوں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق جتنا سرکار قریب ہوئے، اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب سے زیادہ محبوب کے قریب ہوا۔ توجہ ہے حضرات؟ فتد اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کے قریب ہوا۔ کیسا قرب تھا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا فاصلہ رہ گیا کہ جس طرح دو کمانے میں لائے، عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب دو قبیلے صلح کرتے تو دو کمانے میں لا کر ایک تیر چھوڑتے تھے۔ یہ اصل میں اعلان ہوتا تھا کہ جو ہماری دوستی ہے، اب ہماری دوستی میں ہمارے دوست مشترکہ ہوں گے، دشمنی مشترکہ ہوگی، جو اس کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو ہمارا دوست وہ اس کا دوست۔ تو یہ قرب کو بیان کرنے کے لیے دو کمانوں کو ملاتے تھے۔ اب جب دو کمانے مل گئے، آپ ذرا تصور کریں، وہ آگے جو اس کی ڈوری ہوتی ہے اس کو ساتھ ملائیں تو بھلا اس میں کوئی فاصلہ رہ جاتا ہے؟ فکان قاب قوسین، جس طرح دو کمانوں کو ملایا جائے تو جس طرح وہ قریب ہو جاتی ہے، رب اپنے محبوب کے اپنی شان کے مطابق اس طرح قریب ہو گئے۔ لیکن اب یہاں یہ بھی تھا کہ کل کوئی بندہ اپنا اندازہ لگائے تو وہ کہے کہ مجھے پتہ ہے رب اپنے حبیب کے کتنے قریب ہوا تھا۔ سوال کریں کتنے قریب ہوا تھا تو وہ کہے کہ جتنی دو کمانیں قریب ہوتی ہیں، اللہ نے فرمایا او ادنا، اس سے بھی کم۔ دو کمانیں ملانے سے جتنی قریب ہوتی ہیں، پہلے کہا کہ اتنا، پھر فرمایا او ادنا، اس سے بھی کم۔ یا اللہ کتنا کم؟ فرمایا یہ میں جانتا ہوں، یہ میرا محبوب جانتا ہے، یہ میں جانتا ہوں، یہ میرا محبوب جانتا ہے۔ پھر کیا گفتگو ہوئی؟ فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، بس وحی کی ہم نے بندے خاص کی طرف جو وحی کی۔ فرمایا یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، رب نے کیا دیا، محبوب نے کیا دیا، رب نے کیا عطا کیا، محبوب نے کیا کیا وصول کیا۔ فرمایا کہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی کے پردے میں ہے، بس اتنا ہے کہ جب سرکار واپس آئے تو فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام طور پر جا کر رب کی تجلی دیکھیں، بے ہوش ہو جائیں، ہوش آئے تو چہرے پر پردہ ڈال کر رکھیں، کیونکہ نورانیت اتنی ہو کہ ڈائریکٹ کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور نگاہ میں طاقت اتنی آ جائے کہ 30 میل دور غار کے اندر سیاہ رنگ کی چونٹی بیٹھی ہو، اس کو بھی دیکھ لیں۔ حضرات گرامی قدر، اگر موسیٰ کلیم اللہ طور پر جا کر تجلی دیکھیں، ان کی نگاہ کا عالم یہ ہو تو آمنہ کا لال جس نے پورا جلوہ دیکھا، ان کے چہرے کی نورانیت اور ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور جو تحفہ ہمارے لیے لائے وہ نماز ہے، جو فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم معراج کا ذکر سنیں خوش ہوں اور وہ تحفہ جو سرکار ہمارے لیے لائے اس کی طرف ہماری توجہ نہ ہو۔ پھر مشاہدات ہیں جن کے اندر خبر دی، سود خوروں کے انجام کو بیان کیا، جھوٹے وائزین کے انجام کو بیان کیا، ماں باپ کے نافرمانوں کو انجام کو بیان کیا، وہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر زندہ رکھے۔
اس پر موت عطا فرمائے، اسی پر ہمارا حشر فرمائے. عليك يا